السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال خان، اور آپ سب کو شاید معلوم پڑ چکا ہوگا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کی اور تحریک لبیک پاکستان کی بطور سیاسی جماعت رجسٹریشن منسوخ کرنے کی سفارش کی ہے، بلکہ اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اگر تاریخ ہم دیکھیں تو اس طرح کے فیصلے ہماری اس عدلیہ میں، ہمارے اس ملک میں ہزاروں ملیں گے، جس میں مختلف اوقات میں اسلامی شاعر کے تحفظ کے لیے اٹھنے والی تنظیموں کو یا ان طاقتوں کو روندا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کو اس طرح دیوار سے لگانے کی یہ کوشش بہت ہی قابل مذمت ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے آپ جتنا اختلاف کریں، علامہ خادم حسین رضوی سے آپ کو لاکھ اختلاف ہوں، ان کا طریقہ کار آپ کو پسند نہ ہو یا ان کا لہجہ آپ کو پسند نہ ہو، لیکن ایک حقیقت جو کہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اس کا انکار نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اس وقت پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت بن چکی ہے، اور اس جماعت کے پاس 40 لاکھ ووٹر موجود ہے، جو کہ ان کا اپنا دعویٰ ہے۔ اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق الیکشن 2018 میں تحریک لبیک پاکستان نے 22 لاکھ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو ایسی جماعت جس کے پاس اتنا بڑا ووٹ بینک موجود ہے، اور پارلیمان کے اندر صوبائی اسمبلی میں ان کے 3 ارکان اسمبلی موجود ہیں جو کہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ایسی تنظیم کو پابندی کا شکار کرنا میرا خیال نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ جسٹس منیر عالم نے آج جو ریمارکس دی ہیں اس کے اندر تحریک لبیک پاکستان کو القاعدہ سے بھی تشبیہ دی ہے، بالفاظ دیگر انہیں دہشت گرد کہا ہے، اور بہت زیادہ سخت تنقید بھی کی ہے اس جماعت کے دھرنے کے اوپر۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ دھرنا جو ہے وہ الیکشن ترمیمی بل 2017 میں ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں زید حامد کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور وہ معاملہ پھر ترمیم کے بغیر اصل حالت میں بحال ہوا۔ دوسرا جو آج فیصلہ ہوا ہے، سپریم جوڈیشل کمیشن جو کہ ججز کا احتساب کرتی ہے، اس کمیشن نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جج کے عہدے سے برطرف کرنے کا جو ہے نوٹس جاری کیا ہے، بلکہ اس کی سفارش کی ہے۔ سپریم جوڈیشل کمیشن نے شوکت عزیز صدیقی کی اس تقریر پر یہ فیصلہ دیا ہے جو کہ انہوں نے راولپنڈی بار میں کی تھی، اور اس میں انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کا نام لے کر کہا تھا، خاص کر انہوں نے ISI کا نام 3 مرتبہ لیا اور کہا کہ انہیں ISI کی طرف سے دباؤ میں رکھا جاتا ہے کہ وہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق کریں۔ بلکہ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ انہیں اداروں کی طرف سے آفر کی گئی کہ وہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے کریں گے تو انہیں وہ بہت جلد چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے، لیکن جسٹس صدیقی کے بقول انہوں نے اس آفر کو مسترد کیا۔ آج ان کو جسٹس کے عہدے سے برطرف کرنے کی تمام تیاری مکمل ہو چکی ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے پرویز مشرف کی ایک مرتبہ پھر منت سماجت کی ہے، اور انہیں ایک محبت بھرا پیغام بھیجا ہے کہ آپ تشریف لائیے، آپ کو یہاں کوئی بھی گرفتار نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے بھی چیف جسٹس صاحب انہیں آفر کر چکے ہیں کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو ان کے لیے ایئرپورٹ پر پولیس اہلکار، رینجرز اہلکار اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ان کو ویلکم کہیں گے۔ تو ایک قومی مجرم کے لیے اتنا پولائٹ ان کا لہجہ، پتہ نہیں جو ہمارا انٹرپول کا سسٹم ہے یہ پرویز مشرف صاحب کے معاملے میں کیوں ناکام ہے، جبکہ اسی سسٹم کے تحت سابق چیف جسٹس کے داماد کو بھی گرفتار کر کے لایا جا سکتا ہے، عزیر بلوچ آ سکتا ہے اور کئی لوگ لائے جا سکتے ہیں، مگر وہ ہمارا ایسا سسٹم ہے کہ جو پرویز مشرف کو اپنے حصار میں نہیں لے سکتا۔ بہرحال اس سارے سینیریو کو ہم اگر آسیہ مسیح کیس کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے تناظر میں دیکھیں تو آسیہ مسیح کیس کا جو سینیریو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے جب اس کی سماعت کی، اس سے ایک دن بعد وزیر اعظم عمران خان سے ایک اعلیٰ سطح کا مسیحی گروپ ملاقات کرتا ہے، اور اس ملاقات کے اندر آسیہ مسیح کا وکیل بھی موجود ہوتا ہے، سیف الملوک اس میٹنگ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسے اگلے روز جناب اسد عمر صاحب IMF کے پاس پاکستان کے لیے قرضہ لینے جاتے ہیں، اور یہاں سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اپنے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے، اور تحریک لبیک پر پابندی کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان نے آسیہ مسیح کی ممکنہ رہائی کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاجی دھرنوں کا اور احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے،
اور 12 اکتوبر کو پاکستان بھر میں احتجاج کریں گے۔ اسی لیے آج اس کیس کی سماعت جب ہوئی تو ان کے متعلق اس طرح کے ریمارکس سننے کو ملے، اور الیکشن کمیشن کو نومبر میں ان کی رجسٹریشن کی جو کاپی اور جو تمام تر ان کا ریکارڈ ہے وہ پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر وہ مذہبی تنظیمیں جو کسی خاص وقت میں ابھرتی ہیں کسی خاص کاز کے لیے، تو انہیں اپنے سیاسی راستے سے ہٹا کر بزور طاقت ان کو روکنا، پابندیاں لگانا اور ان کو خود سے متنفر کرنا، آئینی راستے سے متنفر کرنا، ان کو سیاسی جدوجہد سے متنفر کرنا، یہ کسی بھی طور پہ ہمارے ملک کے حق میں نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رضوی صاحب جو ہے وہ بریلوی مکتب فکر کی ایک بہت بڑی تعداد کو اس وقت جو ہے اپنے قریب لا چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی قوت بنا کر قوم کے سامنے آئے ہیں، تو بریلوی مکتب فکر کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے۔ تو ایسے میں ان کے اوپر پابندی لگانا، ان کے مکتب کو، ان کے لوگوں کو، ان کی پارٹی کو، خاص کر ان کی پارٹی کے اندر گیلپ سروے کے مطابق 15 سے 30 سال یا 25 سال کے نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ 90% ہے۔ تو ایسی ایک جو فورس ہے، اور آپ اس کو اگر ایک پریشر گروپ کہیں یا ان کو ایک یوتھ فورس کہیں، تو جن کے پاس موجود ہے ان کو متنفر نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے متعلق جو بھی اگر عدالت کو یا ہمارے قانون کو مسائل ہیں ان کو قانون کے مطابق ڈیل کریں۔ یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ دھرنے کی وجہ سے پابندی لگائیں، اور یہ دھرنا جو ہے یہ بھی ختم نبوت کے لیے تھا۔ تو رضوی صاحب کی حمایت خود عمران خان صاحب نے کی جو آج اس وقت وزیر اعظم ہیں، اور یہ بھی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب دھرنوں کی روایت ڈالنے والے ہیں۔ انہوں نے 126 دن کا جو دھرنا دیا ہے، اس کا اگر پھر اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی پارٹی کو بھی پابندی لگائی جائے اور ان کو بھی جو ہے پارلیمنٹ سے نکالا جائے۔ تو جناب اس طرح مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے، اس طرح مزید اپنے لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے اسے چاہیے کہ وہ فیصلے ایسے کرے جس سے ملک کے اندر استحکام آئے، نہ کہ ملک کے اندر انتشار اور افتراق کی صورتحال پیدا ہو۔ یقیناً جب ان کے قائدین کے اوپر ہاتھ ڈالے جائیں گے، ان کو اس طرح روکا جائے گا، جب ان کا پرامن راستہ یعنی سیاسی جدوجہد، آپ سب کہتے ہیں کہ یہ پرامن جدوجہد ہے، جمہوری جدوجہد ہے، سیاسی جو بھی ہے، اگر آپ کو نہ ان کا سیاسی عمل پسند ہے، نہ ان کی احتجاجی ریلی آپ کو پسند ہے، نہ ان کا جلسہ جلوس پسند ہے، نہ ان کے اسپیکر میں ان کی گفتگو آپ کو پسند ہے، نہ ان کا خطبہ جمعہ آپ کو پسند ہے، تو پھر آپ پاکستان کے اندر کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کون سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دعویٰ کیا جاتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو ہمارے چیف جسٹس صاحب اور دیگر جج صاحبان اور ہمارے ملک کے تمام اداروں کو جو اس پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی کے ذمہ دار ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے فیصلے کہیں اس ملک میں انتشار کا باعث نہ بنے، اور جو فیصلے کیے جائیں وہ انصاف اور قانون کے مطابق کیے جائیں، عدل کے مطابق کیے جائیں۔ جب ہماری عدلیہ ہی عدل نہیں کر سکے گی، انصاف نہیں کر سکے گی، تو پھر معاشرے کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور نفرتوں کا ماحول پیدا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔